سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے عرب کی تپتی ہوئی زمین پر اندھیروں کا راج تھا۔ جہالت، ظلم، لڑائیاں اور بت پرستی عام تھی۔ کوئی کسی کا حق نہیں پہچانتا تھا۔ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، یتیموں پر ظلم ہوتا، کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ایسے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے قیمتی نعمت عطا فرمائی، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں ایک نور پھیلا۔ آمنہ بنت وہب کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ بچہ عام نہ تھا، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پیدائش کے وقت ہی مکہ کی فضا بدل گئی۔ غلام آزاد ہوئے، آسمانوں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور فرشتے نعتیں پڑھنے لگے۔ چھوٹی عمر میں ہی والدہ آمنہ کا سایہ اٹھ گیا، پھر دادا عبد المطلب نے پالا، لیکن جلد ہی دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ یتیمی کے دکھوں کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صادق، سچے اور امین امانت دار کہلائے۔ لوگ اپنی قیمتی چیزیں ان کے حوالے کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے محمد جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو ایک نیک، شریف اور مالدار عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر نکاح کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ یہ رشتہ محبت، عزت اور اعتماد کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ وہ پہلی شخصیت تھیں جنہوں نے نبوت پر ایمان لایا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں جا کر تنہائی میں غور و فکر کرتے۔ ایک رات جب چاندنی چمک رہی تھی، غار حرا میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نبوت کا آغاز ہوا اور دنیا کو ایک نئے پیغام، اسلام کی روشنی ملی۔ پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر دعوت دی، پھر اللہ کے حکم سے کھلا کھلا اعلان فرمایا۔ مکہ کے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ کے صحابہ کو مارا، بائیکاٹ کیا، بھوکا پیاسا رکھا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب مکہ والوں نے حد سے زیادہ ظلم کیا، اللہ نے حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کریں۔ مدینہ والوں نے محبت سے استقبال کیا۔ وہ دن اسلام کی تاریخ کا نیا آغاز تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی، بھائی چارہ قائم کیا، عدل و انصاف کی بنیاد رکھی۔ مدینہ میں بھی دشمن چین سے نہ بیٹھے۔ بدر، احد، خندق جیسے مارکوں میں ایمان والوں نے صبر، اتحاد اور یقین سے فتح پائی۔ ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے، مگر کبھی انتقام نہ لیتے۔ 8 سال بعد جب مکہ فتح ہوا،
سب کی نگاہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا کر فرمایا، آج تم سب آزاد ہو، کوئی انتقام نہیں، کوئی سزا نہیں، صرف معافی۔ یہی تھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ خطبہ حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری 632 عیسوی کو میدان عرفات میں ادا فرمایا، یہ وہ تاریخی موقع تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو مکمل ہدایت اور برابری کا پیغام دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، کیونکہ شاید اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے۔ جو امانتیں تمہارے سپرد کی جائیں وہ ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کا ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے۔ میرا چچا عباس بن عبد المطلب کا تمام سود آج کے دن ہمیشہ کے لیے منسوخ کیا جاتا ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اور ان کے ساتھ نکاح اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال ہوا ہے۔ تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر، فضیلت صرف تقوی میں ہے۔ شیطان تمہاری اس سرزمین میں پھر عبادت پر مایوس ہو چکا ہے، مگر وہ تمہیں چھوٹی باتوں میں بہکانے کی کوشش کرے گا، بس اس سے بچتے رہنا۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب، قرآن اور میری سنت۔ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا اور ظلم و زیادتی سے بچنا۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اللہم حل بلغت، اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اور مجمع نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ زندگی کے آخری حج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں لوگوں کے سامنے فرمایا، لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صرف یہ الفاظ تھے، الرفیق الاعلی، بلند ترین رفیق کے پاس۔ یوں وہ عظیم ہستی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر ان کی تعلیمات آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا کو سچائی، محبت، عدل اور انسانیت سکھائی۔ اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو دعا میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس نیکی کے سفر میں شامل ہوں۔ جزاک اللہ۔